محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں میرے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھیں۔ میں اکیلی تھی، گھر میں ابا کے سوا میرا کوئی نہ تھا، اور ابا کے بعد اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ میری خالہ جان تھی، جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر وہ مجھے چاہتی تھیں۔ اکثر خالوں کو چھیڑتی تھی کہ مجھ سے زیادہ پیار ضرور کسی لالچ میں کرتی ہیں، جس پر خالہ ناراض ہو جاتی اور کہتی میرے خلوص کو تم کیا سمجھ بیٹھتی ہو، تو میں فوراً ان سے معذرت کر لیتی تھی، کیونکہ خالہ بھی جانتی تھی میں بس ان کو تنگ کرتی ہوں، تو وہ زیادہ خفا نہ ہوتی تھیں۔ میں بڑی محنت سے ان کو مناتی تھی۔ میرے ابا کافی امیر تھے، ان کی فیکٹری تھی جس میں انہوں نے بہت سارے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں اکثر چھٹیوں میں خالہ کے گھر جاتی تھی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ اب کی بار بھی میں نے ابا سے ضد باندھی ہوئی تھی کہ میں اس بار بھی چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر جاؤں گی، مگر ابا نہیں مان رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی ابا کو منانے کی، مگر وہ تھے کہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا جان ایسا کیوں کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ میری تھوڑی سی ضد پر مان جاتے تھے، اب تو وہ خالہ کا نام لیتے ہوئے ہی مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے زیادہ ضد کی تو کہنے لگے بس خاموش رہو۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم اس دفعہ کہیں نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، اب میں تمہارے منہ سے خالہ کا نام نہ سنوں۔ یہ نہ ہو کہ اب کی بار مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا پڑ جائے۔ ابا میری ضد پر اچانک ہی بھڑک اٹھے تھے۔ میں ہونکوں کی طرح ابا کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو ابا جان اس قدر غصے میں آ گئے تھے؟ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے خالہ کے گھر جانے کی بات نہ کی ہو، بلکہ کوئی گناہ سرزد کر بیٹھی ہوں۔ مجھے ان کے برتاؤ کی خاص وجہ سمجھ نہ آئی تھی، اس لیے میں نے وجہ جاننے کے لیے ابا جان سے پوچھا تھا، ابا اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ مجھے جانا ہے، ہر بار تو جاتی ہوں نا، اب کی بار ایسا کیا ہے جو آپ وہاں کا نام لینے پر ناراضگی دکھا رہے ہیں؟ میں بھی ابا کے انکار پر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے ابا مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور میں بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ اب میں بھی ویسا ہی کر رہی تھی۔ اصل میں ہمارے پاس ہر قسم کی آسائش تھی، لیکن مجھے خالہ کے اس چھوٹے سے گھر میں بہت مزہ آتا تھا، وہاں میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ تم بات نہیں سمجھ رہی، پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ ابا نے مجھے ضد پر اٹکے دیکھا تو غصے کی بجائے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اچھا مجھے بھی تو بتائیں، پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ میں دونوں بازو سینے پر باندھ کر ان کے سامنے کھڑی ہوتی بولی تھی، جس پر ابا نے مزید غصے سے دیکھا۔ بیٹا، پہلے تم چھوٹی تھی اور تمہاری خالہ کے بچے بھی چھوٹے تھے، مگر اب سب بڑے ہو گئے ہو، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں میں ان سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ مجھے اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب میں جاؤں گا تب تم میرے ساتھ چلی جانا، لیکن اب یوں اکیلے نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے بھی اچھے حالات سے نہیں گزر رہے کہ تمہاری آؤ بھگت کر سکیں گے۔ دولت ہمارے پاس ہے، ان کے پاس موجود نہیں، اس لیے دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اب تم بچی نہیں ہو، سمجھدار ہو، لوگوں پر اتنا اندھا اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بے شک وہ تمہاری خالہ ہے، تم سے محبت کرتی ہے، لیکن مردوں کی فطرت ہے سے تم ابھی اچھی طرح واقف نہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا یوں کسی کے گھر جا کر رہنا۔ ابا نے مجھے ایک بار پھر سے پیار سے سمجھایا تھا، مگر میں ہٹ ڈھرمی سے ان کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ تو کیا بڑے ہونے سے رشتے ناطے بدل جاتے ہیں؟ ابا رشتے تو وہی رہتے ہیں نا۔ ابا جان آپ اتنا منفی نہ سوچیں، خالہ بہت مخلص ہیں اور مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ ابا جان دے دینا اجازت پلیز، میں نے کوئی غلط فرمائش تو نہیں کی نا جو آپ اس طرح مجھ پر روک ٹوک کر رہے ہیں؟ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنا بازو لاڈ سے ابا کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، تو ابا نے جیسے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں ان کے اجازت دینے پر خوشی سے اچھلتی کودتی اپنے کمرے میں آ کر جانے کی تیاریاں کرنے لگ گئی تھی۔ اس دوران میرے ابا کمرے میں آ گئے تھے، خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں جب خالہ کے گھر پہنچی تو میری خالہ بے چینی سے میرا انتظار کرتی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، وہ میرا انتظار بہت بے صبری سے کرتی تھیں۔ جب میں گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھی تو میری خالہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگائے اندر لے گئی تھی۔
سبھی مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ میں ان کا اس قدر پیار دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس لیے تو یہاں آنا اتنا پسند تھا کہ کتنے پرخلوص تھے وہ سب، اور ابا نہ جانے کیا کیا سوچتے پھر رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا تھا۔ شکر ہے بیٹا تم آ گئی، میں تو بے صبری سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی میرے خالو نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو میں نے بھی جواب میں مسکرا دی تھی۔ میرے خالہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور بیٹا ابھی کنوارا تھا۔ خالہ نے کھانا میری پسند کا بنایا ہوا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی میز پر اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر۔ کھانے کے بعد میں خالہ کے ساتھ اپنے مخصوص کمرے میں آئی اور اپنے کپڑے نکال کر بدلنے لگ گئی تھی۔ جب خالہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی تھی، کیا ہوا؟ کیا بے چینی ہے؟ کیا یوں خاموش بیٹھی ہو میری بچی؟ میں کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب خالہ کمرے میں آئی تھی۔ مجھے بیڈ پر خاموش بیٹھے دیکھ کر خالہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا، نہیں خالہ کمرہ تو اچھا ہے، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں نا اس لیے شاید۔ میں نے خالہ کو دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور فکر سے بولی تھی، ہاں سفر بھی زیادہ تھا نا اس لیے تھک گئی ہوگی، چلو لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر تمہاری ناف میں تیل لگا دیتی ہوں، تمہیں اچھا لگے گا۔ خالہ مجھے نرمی اور پیار سے کہتی اٹھ کر چل دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی اور اپنی کمر سیدھی کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی اگر ابا اس وقت خالہ کی یوں میرے لیے محبت دیکھتے تو میری قسمت پر رشک کرتے اور خوش ہوتے۔ نہ جانے ان کو عجیب و غریب قسم کے وہم کیوں لاحق ہو گئے تھے۔ ابھی میں ان سوچوں میں گم ہی تھی جب کچھ ہی دیر میں خالہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ تب میں ہلکی سی نیند میں جا چکی تھی۔ خالہ کی آواز پر میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ان کو دیکھ کر مسکرا دی، تمہارے ابا ناراض تو نہیں ہوئے یہاں آنے کو لے کر؟ خالہ نے مجھے چائے پیتے دیکھ کر آہستگی سے پوچھا تو میں انہیں دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اب آخر میں ان کو کیا بتاتی کہ ابا مجھے یہاں آنے ہی نہیں دے رہے تھے، اور آج میں جس طرح یہاں آئی ہوں یہ میں ہی جانتی تھی، پر خالہ کو میں یہ بتا نہ سکی۔ ان کے سامنے میں سر جھکا گئی تھی اور جلدی سے بات بدل دی، نہیں خالہ ابا نے کیا کہنا تھا ان کی اجازت کے ساتھ ہی یہاں آئی ہوں نا، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ابا اجازت نہ دیتے تو میں یہاں آتی؟ ویسے خالہ آپ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہیں، ابا مجھے کبھی یہاں آنے کے لیے نہیں روک سکتے، آپ ہیں ہی اتنی اچھی۔ میں نے بات کا رخ تو موڑ دیا، لیکن دل میں خیال آیا تھا ابا کا مجھے یہاں نہ آنے دینا اور خالہ کا آج پہلی بار یہ سوال پوچھنا، کیا کوئی ایسی ویسی بات تھی جو ابا اور خالہ کے درمیان ہوئی تھی جس کا مجھے علم نہیں تھا؟ میں نے چائے ختم کر کے کپ سامنے میز پر رکھ کر سر جھکا کر شرمندگی سے جھوٹ بولا تھا۔ اب میں کیا ان کو بتاتی کہ ابا کتنا بھڑک رہے تھے میرے یہاں آنے پر۔ میرے جھوٹ پر میری خالہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا مجھے کیوں روک رہے ہیں، مگر میں یہ بات خالہ کو بتا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں اب بچی تو نہ رہی تھی، اب سمجھدار تھی۔ مجھے کچھ تو عجیب و غریب لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے یہاں آئے دوسرا دن تھا جب میری خالہ میرے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں تیل تھا، وہ تیل لیے میرے پاس آ گئی اور بولی، آؤ بیٹا تمہارے ناف میں تیل لگا دوں۔ میں نے حیرت سے خالہ کو دیکھا، ابھی کل ہی تو لگایا تھا تیل انہوں نے، کل میں اتنی تھکی ہوئی تھی مجھے لگا تھکن دور کرنے کے لیے خالہ نے لگا دیا ہے تیل، لیکن آج تو تھکن بھی نہ تھی، تو پھر یہ سب کیوں ہے، کیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا اور پوچھا، یہ کس لیے خالہ؟ میرے سوال پر خالہ دھیمے سے مسکرا دی اور بولی، بیٹا اس تیل سے تمہارے بال لمبے ہوں گے اور تمہیں نیند بھی اچھی آئے گی۔ میں خاموشی سے خالہ کے سامنے لیٹ گئی اور خالہ نے تیل لگا دیا۔ اس کے بعد میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا، تیل لگاتے ہی میں گہری نیند میں ڈوب جاتی اور مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ یہ سلسلہ کافی راتوں تک چلتا رہا تھا۔ اب خالہ روز رات کو میرے ناف میں تیل لگاتی، لیکن عجیب و غریب بات یہ تھی کہ رات میں جب آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں والی سائڈ پر خالہ کا بیٹا بیٹھا ہوتا اور رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا تھا۔ میں ایک روز تو اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسا تھا جھلا سا، اس لیے میں نے پہلے تو اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، مگر جب ہر روز رات کو ایسا ہونے لگا تو میرا ماتھا تھنک گیا۔
میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ مجھے اب اپنی عزت کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس رات بھی جب میں ہوش میں آتی تو خالہ کا بیٹا بول رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب امی کے کہنے پر کیا ہے، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ یہ باتیں میرے دماغ میں جیسے چپک سی گئی تھیں۔ صبح جب اٹھی تو میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوچ سوچ کر جب تھک ہار گئی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ اب مجھے ابا کی کہی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب وہم تھا یا میرے دماغ کا فطور، لیکن اس راز سے پردہ تو اٹھانا ہی تھا۔ تو اس راز کو جاننے کی شروعات میں نے اپنی خالہ سے ہی کی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے منہ سے وہ الفاظ سن کر میں نے یہ سب امی کے کہنے پر کیا ہے۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ سب دھوکہ تھا یا یہی حقیقت تھی جسے میں ماننے کو تیار نہ تھی؟ کیا واقعی اتنی محبت کرنے والی خالہ کچھ غلط سوچ سکتی تھی؟ نہیں، ضرور کوئی اور وجہ ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتا دو، بتانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں چھت پر خاموشی سے بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی جب میری خالہ چھت پر آئی اور میرے پاس بیٹھ کر بڑے پیار اور لاڈ سے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ شاید انہوں نے میری خاموشی سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی ان کو میری اتنی فکر ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، بھلا وہ میرے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنی سوچوں کو رد کیا اور خالہ کو دیکھا۔ بس ویسے ہی آج موسم لطف اندوز ہوا ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور آہستگی سے دباتے ہوئے وضاحت دی تو جیسے ان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی سر جھٹک گئی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی تو میری سوچوں کا رخ اسی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی خالہ کا وہ ناف میں تیل لگانا، اس کے بعد میرا نیند میں چلے جانا اور روز خالہ کا بیٹے میں کمرے میں آنا، وہی جملہ کہنا، سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی۔ ایک دل کیا کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ ابا نے بھی فون کیا تھا، لیکن اب میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، اس لیے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچنے لگ گئی کہ اب میں کیا کروں اور کیسے پتہ کروں۔ خالہ کے بعد ان کا بیٹا کمرے میں آ کر میرے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، رات کے اس وقت، اور اس کی بات کا کیا مقصد تھا جو وہ روز کہتا تھا۔ اگر خالہ سے کچھ کہتی تو بدنامی میری بھی ہوتی اور اس کے لیے خوف سے اس کو کچھ نہ کہتی۔ میری سوچیں بھٹک بھٹک کر رات والے واقعے پر جا رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ سے چلتی ہوئی چھت سے نیچے چلی آئی تھی۔ جب میں چھت سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سامنے سے خالہ کا بیٹا آتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس نے نظریں جھکا دی تھیں۔ وہ میرے پاس سے گزرا مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہ تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں اور زیادہ الجھ سی گئی تھی۔ رات کو میرے کمرے میں آنے والا وہ شخص سارا دن سامنے نہ آتا اور اگر آ جاتا تو نظریں جھکا لیتا جیسے کوئی گناہ کر بیٹھا ہو۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اتنا سوچنے کے بعد مجھے ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حوصلہ کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو میں نہا دھو کر تازہ دم ہوتی کمرے سے باہر آئی تو گھر کے سب فرد باہر بیٹھے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر خالو نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹی۔ میں چلتی ہوئی خالہ کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے ہمیشہ کی طرح میز پر کھانا لگانے میں خالہ کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ خالہ کا بیٹا میری عزت کا لٹیرا ہے۔ مجھے اس شخص کو دیکھتے ہی غصہ آیا تھا، مگر میں خود پر باندھے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی تھی۔ میں ایک بات سمجھ گئی تھی کہ اب سمجھداری کا مظاہرہ کر کے مجھے سچ تک پہنچنا تھا، اس لیے مجھے ان سب کے ساتھ اچھا ہی بن کر رہنا تھا۔ میرا کھانا کھانے کا تھوڑا سا بھی دل نہیں تھا، مگر سب کو دکھانے کے لیے برے دل سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب کوئی چکر وکر تو نہیں آ رہے؟ میں نے ابھی پہلن والا ہی منہ میں رکھا تھا جب خالہ نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے
بڑی راز درانہ انداز میں پوچھا تھا۔ میں جو اپنے دھیان میں کھانا کھا رہی تھی، خالہ کی بات پر نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگیں۔ مجھے ان کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہ آیا تھا، اس لیے خالہ سے پوچھ لیا، کیا مطلب؟ خالہ میری طبیعت کو کیا ہونا تھا بھلا؟ میری آواز اتنی اونچی تو تھی کہ پاس بیٹھے خالو اور ان کا بیٹا سن لیتے۔ اتنی زور سے بولنے پر خالہ سٹپٹا سی گئی تھیں اور گھبرا کر اپنے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ کھانا کھانے میں مگن تھے، جس پر خالہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ نہیں بیٹا، میرا مطلب تھا کہ کل سے تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا نا، اس لیے کمزوری سے چکر تو نہیں آ رہے۔ خالہ کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سے مجھے معلوم معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ نہیں خالہ، میں بس ٹھیک ہوں، صبح سر درد تھا، اب وہ بھی ٹھیک ہے۔ کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تو میں خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ خالہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سیدھا میرے کمرے میں آ کر رکی تھی۔ خالہ نے میرے ناف پر تیل لگایا اور خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے جلتی سے اپنی ناف پر لگا تیل صاف کیا، مگر صاف کرتے کرتے بھی میں نے غنودگی میں جاتے جاتے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، مگر سنبھلتے ہوئے بھی بیڈ پر گر گئی تھی۔ دوبارہ مجھے جب ہوش آیا تو وہی منظر تھا آنکھوں کے سامنے جو اتنی راتوں سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے کے فیل ہونے پر جی بھر کر خود کو کوسا تھا۔ مجھے خالہ کے جانے کا انتظار کرنا ہی نہ پڑا تھا، چپکے سے صاف کہہ دیتی کہ یہ نوبت نہ آتی۔ میں سارا سچ جان کر، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، میں نے خالہ کے بیٹے سے پوچھنا چاہا لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس وہی فکریں دہراتا رہا اور چلا گیا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اب میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا سچ جاننے کا۔ میں نے سارا دن بے چینی میں گزارا تھا، مجھے رات کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ اب کی بار میں نے ایسا منصوبہ بنایا تھا جس کے فیل ہونے کا کوئی چانس بھی نہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ خالہ جیسے ہی تیل لے کر میرے کمرے میں آئی، پیچھے سے خالو کی آواز پر میں نے ان کے ہاتھ سے شیشی کی تیلی لیتے ہوئے خوش دلی سے کہا، خالہ میں تیل لگا لیتی ہوں، آپ خالو کو چائے دے دیں ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ میری بات سن کر خالہ نے بڑی منتوں کے بعد مجھے وہ تیل والی شیشی پکڑا دی۔ ابھی لگا لو، ٹھیک ہے، بال دیکھو پہلے سے کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی بھائی صاحب اب تمہیں واپس بلانا چاہتے ہیں، گھر جانے سے پہلے کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ وہ عجیب انداز میں باتیں کرتی جا چکی تھیں۔ میں نے موقع پاتے ہی خالہ والی شیشی سے تیل نکال کر اسے دوسرے تیل سے میں بدل دیا اور بھاگ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ خالہ پھر سے میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھے سوتا پا کر بڑی احتیاط سے میری قمیض اٹھا کر دیکھا تھا کہ میں نے تیل لگایا ہے کہ نہیں۔ میری ناف پر تیل لگا دیکھ کر خالہ نے اس پر اور تیل لگا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر پڑی رہی۔ رات اندھیرے دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ تبھی میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرا سانس سینے میں ہی رک گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا ہو رہا تھا۔ جو میں سن چکی تھی وہ سچ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں؟ میں ساکت سی رہ گئی، خاموش رہ گئی۔ مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ میرے ابا مجھے یہاں آنے سے کیوں روکتے تھے۔ میرے ذہن میں ابا کی ساری باتیں گونج رہی تھیں، ان کے چہرے کی فکر اور پریشانی مجھے اب سمجھ آئی تو ندامت سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ میں ان کو کتنے کڑے امتحان میں ڈال کر آئی تھی۔ یہاں آ کر خالہ اسے کمرے میں لے آئی۔ دیکھو یاسر، تم روز یہاں اس کے ساتھ ہوتے ہو تو اب تک یہ حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ مجھ میں اب صبر نہیں رہا۔ جلد تم اپنا کام کرو تاکہ اس کی شادی تم سے کروا کر میں وہ دولت حاصل کر سکوں جس پر اس کا باپ اور یہ اکیلی حق جما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میری بہن کے مرنے کے بعد اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ اس کے حصے کی جائیداد ہی مجھے دے دیتے، لیکن نہیں، کنجوس کہیں کا۔ اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی۔ مجھے وہ مکروہ مسکراہٹ سجا کر بولتی کمرہ باہر سے بند کرتی جا چکی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے یوں اٹھتے دیکھ کر یاسر کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں سچ جان چکی ہوں، اس لیے اس نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر مجھے سب سچ بتا دیا۔ یہ اب اسے اس کی ماں نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، وہ تو بس اپنی ماں کی وجہ سے یہاں رات گزار کر چلا جاتا تھا۔
اس لیے میری عزت محفوظ رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، ابا کو تو پہلے ہی خالہ کی نیت میں کھوٹ نظر آتا تھا، اس لیے وہ یہاں مجھے آنے نہ دیتے تھے۔ میرے یہاں آنے کے بعد ابا کو ایک میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا تھا، لیکن وہ مجھے فون لازمی کرتے تھے۔ آج میرا یقین خونی رشتوں پر سے اٹھ گیا تھا، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایسی عورت کے لیے اپنی جان سے پیارے ابا سے لڑتی تھی، ضد کرتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتے رہے اور میں بیوقوفوں کی طرح ان سے ضد باندھتی تھی اور انہی لالچ لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ ان کے لالچ کا نشانہ بننے کے لیے اللہ پاک نے میری عزت محفوظ رکھ لی، ورنہ ایک اکیلے مرد کے ساتھ ایک کمرے میں کہاں محفوظ رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی خالہ سے سخت نفرت ہو رہی تھی، وہ اس قدر گھٹیا ہوں گی میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ان کو ذرا احساس نہ تھا کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ خود ایک عورت ہو کر یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر اچھائی کا نقاب ڈال رکھا تھا جو کہ اب اٹھ چکا تھا۔ میں دم سادھے اس کی باتیں سن رہی تھی جو سچ بتا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ امی کی باتیں سنی مگر ان پر کبھی عمل نہیں کیا، اس لیے میں ان کے مجبور کرنے پر تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دینا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور ایسا کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر شادی ہو گئی تو اماں کامیاب ہو جائیں گی۔ تم شادی کر لو اپنے جیسے کسی امیر اور اچھے لڑکے سے۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مجھے باہر سے سرگوشی میں باتیں کرتے آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ نہ جانے اور کتنے راز کھلنے ابھی باقی تھے۔ میں سن سی ہو چکی تھی، رشتوں کا بہت ہی بھیانک روپ میرے سامنے آیا تھا۔ تم کہیں ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں اس کے پاس جاتے ہوئے، وہ ابھی تک حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آواز میرے خالو کی تھی جو ہر وقت مجھے بیٹی بیٹی کہتے تھکتے نہ تھے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے باپ جیسے خالو کس قدر گندی ذہنیت کے مالک تھے، میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ تمہاری آسانی کے لیے اس لڑکی کی ناف میں بے ہوشی کی دوا ملا کر لگاتی تھی تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے، مگر افسوس تم پھر بھی اتنی دیر کر رہے ہو۔ میرے خالو مسلسل اپنے بیٹے کو باتیں سناتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے سب سنتا جا رہا تھا۔ ہم یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ان لڑکی کی ساری جائیداد بعد میں تمہارے ہی کام آئے گی۔ نہ پاگل انسان، کچھ کرو اور جلدی کام کو ختم کرو۔ اتنی جائیداد اور فیکٹریوں کی مالک ہے یہ لڑکی، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا بیٹا، خالو مسلسل بول رہے تھے، مگر اب میں دروازے کے پاس سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر میں نے کچھ سوچ کر اپنے ابا کا نمبر ملایا تھا۔ اگلے ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ابا کے فون اٹھاتے ہی میں نے ساری بات ایک ایک کر کے ابا کو سب بتا دی تھی اور آخر میں خالہ کے بیٹے کی وکالت بھی کر دی کہ اس نے اپنی ماں کے لالچ دلانے کے باوجود مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ ابا میری ساری بات سنتے ہی غصے سے مجھ پر برس پڑے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی کیونکہ اس بار میری غلطی تھی، مجھے اپنے بابا کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کچھ دیر میں ہی ابا خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے خالو اور خالہ کو جی بھر کر بے عزت کیا تھا۔ میں بھی ابا کا پورا ساتھ دیا۔ یاسر اچھا انسان تھا لیکن ابا کو اب یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ لگا تھا کہ خالہ نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ مجھے خالہ کی سوچ پر افسوس ہوا جو جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، کیونکہ میری شادی کے بعد یاسر یہ غم برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو، جبکہ خالو خود بستر سے جا لگے تھے۔ جو ان کے پاس تھا ان کا وہ قیمتی اثاثہ جو وہ اپنی لالچ میں گنوا بیٹھے تھے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابا کا فیصلہ صحیح تھا یا ان کو میری شادی یاسر کے ساتھ کر دینی چاہیے تھی؟ کیا یاسر کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ خالہ کو اس کے کیے کی جو سزا ملی کیا وہ اس کی مستحق تھی یا نہیں؟ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے۔
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔